الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاه كبي إذا الكريم تجلى باسم منتقم محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بسادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی، اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئے سال کا پہلا جمعہ شریف ہے، تو آج کے اس موقع پر اسی حوالے سے میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کے عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، سال کا بدل جانا اور نئے سال کا آغاز یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے حال کو بھی بدلیں، صرف سال کو نہ بدلیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیغام اور ہمارے لیے ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سال جو بدل کر ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے بدلنے کے اندر، اس کی چینجنگ میں اللہ کریم نے بندہ مومن کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ ان کو دیکھا جائے تو پھر انسان اپنا عہد بھی اور اپنے آپ کو سنوارنے کی بھی کوشش کرے گا۔
سال پورا 365 دن کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ہاں تو رات اور دن کا جو بدلنا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کریم نے بندہ مومن کے لیے نشانیاں رکھی۔ قرآن کے اندر موجود ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات، فرمایا رات اور دن کا جو بدلنا ہے اس کے اندر بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ رات ختم ہوئی دن آیا، دن ختم ہوئی رات آ گئی، اس کے اندر بھی اللہ کریم جل شانہ نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ وہ نشانیاں میں عرض کر کے میں اس سال کی طرف بھی آتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نشانی کی اصلیت دیکھ لو۔ رات ختم ہوتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن کا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا ہے، بڑی روشنی ہوتی ہے، اور اتنی چمک سورج کی ہوتی ہے کہ دنیا کی ہزاروں لاکھوں لائٹیں سورج کی چمک کی برابری نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنی چمک والا سورج بھی آ جا کے ایک وقت میں غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، دیکھو اتنی بڑی آب و تاب تھی اس کی، اتنی بڑی رونق تھی، اتنی بڑی روشنی تھی، لیکن اس کے باوجود آخر کار ڈوب گیا۔ رات آئی، اندھیرا تھا، شدید قسم کا اندھیرا تھا، بڑی بڑی لائٹیں لگا لو تو دن جیسی صورتحال نہیں بنتی۔ رات کے اس اندھیرے کے اندر بھی انسان نے وقت گزارا، لیکن وہ رات کا اندھیرا بھی ہمیشہ نہ رہا۔ آخر رات بھی ختم ہوئی، پھر دوبارہ سے دن شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ رات اور دن کا جو بدلنا ہے اس کے اندر بھی میں نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں آپ غور کیجئے گا۔ اندھیری رات ہے، رب بتاتا ہے کہ جیسے اندھیرا دور کرنا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں رات کا اندھیرا دور کر کے صبح کا سویرا لے آتا ہوں۔ پریشانیوں اور دکھوں کے اندھیروں میں مبتلا شخص، اے اپنی بیماریوں کے اندھیروں میں، ظلمتوں میں، تاریکیوں میں مبتلا شخص، حالات کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے شخص، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رب سے امید رکھ، جو رب رات کا اندھیرا مٹا سکتا ہے وہ رب تیری پریشانیوں کے اندھیرے کو بھی دور فرما سکتا ہے۔ اور جس وقت سورج کی آب و تاب ختم ہوتی ہے، رب ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ بڑی بڑی کرسیوں کے مالکوں، بڑے بڑے حکمرانوں، بڑی بڑی چودراہٹ رکھنے والوں، اپنی چودراہٹ پہ، اپنی اکڑ پہ ناز نہ کرنا، اپنے بینک بیلنس پہ اکڑ کے نہ بیٹھ جانا، اپنی جائیداد پہ، اپنی جاگیرداری پہ، اپنے مال اور دولت پر کبھی نشے میں مست ہو کر رب کو نہ بلا دینا۔ رب وہ ہے جو دن کی بڑی سے بڑی چمک کو بھی ختم فرما کے سورج کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہو سکتا ہے تم اپنی تقدیر کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ تمہاری یہ ساری روشنیاں ختم کر دے اور تمہیں اندھیرے میں مبتلا کر دے۔ تو دن بھی ایک سبق لے کے آیا، رات بھی ایک سبق دے کے گئی۔ رات اور دن کا بدلنا ہمیں ایک سبق دے کے جا رہا ہے۔ وہ آ رہی ہے تو سبق دے کے آ رہی ہے، یہ جا رہا ہے دن تو سبق دے کے جا رہا ہے۔ اب اس کا سبق ذرا دوبارہ سمجھو تو یہ ہے کہ مصیبتوں میں مبتلا شخص رب سے نا امید نہ ہو۔ ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے تو ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، ہر تنگی کے بعد سکھ ضرور ملے گا تمہیں۔ پریشان نہ ہو، اللہ امید دلا رہا ہے بندے کو۔ یہ رات کا بدلنا دن کی صورت میں یہ امید دلا رہا ہے، اور دن کا چھٹ جانا، سورج کا ڈوب جانا یہ بندے کو خوف دلا رہا ہے۔ کیا ہے بندے، خوف رکھ رب سے، اپنی سلطنتوں پہ، اپنی حکومتوں پہ، اپنی کرسیوں پہ کبھی ناز نہ کر بیٹھنا، اور اس ناز میں بگڑ کر اپنے مالک کو نہ بھلا بیٹھنا۔ یہ ہمیں خوف دلا رہا ہے۔ دو چیزیں ہمیں رات اور دن کے بدلنے سے ملی، ایک امید ملی اور ایک خوف ملا۔ امید اور خوف دونوں وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ علماء نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام بھی ہے کس کا؟ امید اور خوف کا۔ امید باقی رہے، خوف باقی رہے تو انسان کا ایمان جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اگر امید ختم، نا امیدی پیدا ہو گئی تو انسان ایمان سے خالی ہو گیا۔ الامن من اللہ کفر والیاس من اللہ کفر، اللہ سے نا امیدی بھی کفر ہے اور اللہ سے بے خوف ہو جانا یہ بھی کفر ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ امید اور خوف کے درمیان میں رہنے کا۔ اور یہ دونوں چیزیں روزانہ پریکٹیکلی ہمیں کون سبق دے رہا ہے؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اللہ فرماتا ہے رات اور دن کا بدلنا یہ تمہیں سبق دے رہا ہے کہ میرے بندے امید بھی رکھ، میرے بندے خوف بھی رکھ۔
سورج جیسی روشنی کو اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا ہے تو تمہاری چودراہٹیں، تمہارا وڈیرا پن، تمہاری حکومتیں، تمہاری سلطنتیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے رب کے سامنے۔ رب ان کو بھی ختم فرما سکتا ہے، اور اگر رات کا اندھیرا ختم کر سکتا ہے تو تمہاری مشکلیں، تمہاری پریشانیاں، تمہاری تنگیاں، تمہارے اوپر آنے والی مصیبتیں رب انہیں بھی دور فرما سکتا ہے۔ تو رات اور دن کا بدلنا اگر سبق رکھتا ہے تو سال تو پتہ نہیں 365 دنوں پر مشتمل ہے۔ ایک سال گیا، نیا سال آیا، تو نیا سال انسان کو سبق دیتا ہے کہ یہ نہ کرنا کہ سال ختم ہو رہا تھا، نیا سال آ رہا تھا، تم صرف شہنائیاں اڑا کر، پٹاخے بجا کر اور بازاروں میں گھوم کر، موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر، ون ویلنگ کر کے نئے سال کا افتتاح نہ کرو۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جو سال گزر گیا اس سال میں ہم نے کمایا کیا، اس سال میں ہم نے کھایا کیا۔ یہ انسان کو سبق، انسان کا یہ زندگی کا بدلنا، سال کا بدلنا دے رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ میں تو سال کے اختتام پر یہ سبق آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک سال کے بدلنے پر انسان کے سامنے پچھلا سارا سال ہوتا ہے۔ بندہ ذرا موازنہ کرے، میں نے کیا کھایا، کیا کمایا، اور کمائی سے مراد وہ نہ لینا دنیا داری والی، وہ بھی کر لو اگر اس کا حساب بھی، تو حرج تو نہیں ہے، لیکن اس حساب کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میں نے پچھلی زندگی میں آخرت کے لیے کیا کمایا اور میں نے اس رب کا کھایا کتنا۔ میں بھلا حساب تو لگاؤں میری زندگی کیسے گزری۔ میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، اپنی زندگی کے اندر جیسے ہر مقصد کے لیے ڈائری رکھی ہے، ایک زندگی کے اس کام کے لیے ڈائری بنا لو، اور پھر دیکھو کہ میں آج کا دن کیسا گزار رہا ہوں، میری رات کیسی گزری، میرا سال کیسا گزرا، میرا مہینہ کیسے گزرا، میں رب کی کن کن نعمتوں کو کھا رہا تھا اور اس کے بدلے میں رب کا شکریہ کتنا ادا کر رہا تھا۔ اللہ کا قرآن ہے، سورہ حشر ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور فرمایا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا حساب لگائے، کس حوالے سے، کہ میں نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ آج تو گزر گیا، کل کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے۔ کل سے مراد ہے اگلا جہان، کہ اس جہان میں سوچے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کوئی کل کی تیاری کی ہے، کل کے لیے کوئی سامان ہے۔ یہ گزرتا سال ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم جو گزر گئی سو گزر گئی، لیکن اس میں نظر کر کے ہم آنے والے حالات میں اپنے آپ میں چینجنگ لا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے پچھلے وقت کو دیکھو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا، اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیجا۔ اور یہاں پہ ایک روایت حدیث پاک کی تنبیہ الغافلین سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور بڑے کمال کی ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استوى یومہ فہو مغبون، فرمایا جس کے 2 دن برابر رہ گئے، فرمایا سمجھو یہ بھی گھاٹے میں ہے۔ جس کے 2 دن برابر ہیں، حساب لگایا کہ میرا جمعرات کیسے گزری اور جمعہ کیسے گزرا، دونوں برابر کے گزرے، فرمایا پھر بھی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے کہ اس کے دونوں دن برابر گزر گئے۔ شاید اگر سمجھ نہ آئے تو دیکھو، ایک شخص کو 10 سال ہو گئے کسی محکمے میں ملازمت کرتے ہوئے، جو تنخواہ اس کی سٹارٹ پہ تھی آج بھی اس کی وہی ہے۔ لوگ اسے کہیں گے کہ تو فائدہ کما رہا ہے، لوگ کہیں گے چھاٹ یار کسی اور طرف جا، آج تک اضافہ نہیں ہوا۔ فرمایا جس کے دونوں دن برابر گزر گئے وہ بھی خسارے میں ہے، کہ اس نے زندگی خسارے میں ڈالی ہوئی ہے، کہ اسے چاہیے تھا اس کا اگلا دن پچھلے سے بہتر ہوتا، اس کی آج جو ہے گزشتہ کل سے، پچھلے کل سے آج بہتر ہوتی، اور اس آج سے اگلا کل بہتر ہوتا، اور اس سے اگلا کل بہتر ہوتا، اس کی زندگی میں ترقی ہوتی اور وہ آگے بڑھتا۔ کون کہتا ہے اسلام ترقی کے خلاف ہے؟ اسلام تو سبق دے رہا ہے ترقی کا، لیکن اس ترقی کا یہ مطلب نہیں رب رسول کو چھوڑ کر بے راہ روی اختیار کرنا، یہ ترقی نہیں ہے۔ منزل بلند کرو، اسلام سبق دے رہا ہے کہ 2 دن بھی برابر رہ گئے تم پھر بھی خسارے میں ہو۔ اور آگے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا فرمایا، وَمَنْ كَانَ غَدُهُ شَرًّا مِنْ يَوْمِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ، فرمایا جس کا کل آج سے برا، آج سے اگلا دن برا ہے، فرمایا فَهُوَ مَلْعُونٌ، وہ لعنتی ہے۔ اب میں نہیں کہہ رہا اس کو لعنتی، میری زبان نہیں اسے ملعون کہہ رہی ہے، یہ ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔
سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے آج سے اگلا کل برا ہو گیا، آج کوئی نیکی کر بیٹھا تھا، کل الٹا پیچھے ہٹ گیا، فرمایا وہ شخص لعنتی ہے، ملعون ہے۔ وَمَن لَمْ يَكُنْ فِي الزِّيَادَةِ فَهُوَ فِي النُّقْصَانِ، فرمایا جو ترقی نہیں نہ کر رہا، اپنے اعمال میں اضافہ نہیں کر رہا، فرمایا وہ گھاٹے میں جا رہا ہے۔ فرمایا جو گھاٹے میں جا رہا ہو، فالموت خیر لہ، اس کے لیے جینا بہتر نہیں، اس کے لیے مر جانا بہتر ہے۔ مر گیا تو گھاٹے میں تو نہیں نہ جائے گا، جو کچھ ہے وہ تو بچا کے جائے گا۔ اگلا دن برا، اس سے اگلا اس سے برا، اس سے اگلا اس سے برا، گھاٹا کرتے کرتے یہ نہ ہو کہیں ایمان کی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کا مر جانا بہتر ہے جس شخص کو اپنی زندگی میں فائدہ کمانا ہی نہیں آیا اور اس کے دن برابر رہے، یا اگلا کل پچھلے کل سے گھاٹے اور نقصان میں جاتا رہا۔ فرمایا نقصان میں نہ زندگی گزارے، مر جائے وہ بہتر ہے، اپنا نقصان نہ کرے۔ مومن کا حق بنتا ہے کہ مومن کے آج سے اگلا کل اس کا بہتر ہو، اگلا کل اس سے بہتر ہو، اگلا کل اس سے بہتر ہو، اور پھر وقت آئے گا جس وقت اپنی ساری زندگی گزار کے جا رہا ہوگا، اب موت کا وقت آیا، وہ پچھلے ساری زندگی کے دنوں سے بہتر وقت تھا، اب مرے گا تو پھر اس انداز میں نہیں جیسے لوگ مرتے ہیں، اس کی موت بھی دوسروں سے جدا گانا ہوگی، اس کی موت بھی مختلف ہوگی۔ اس واسطے ہمیں حالات کے اندر اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ ہر آنے والے دن کو پچھلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دونوں دن برابر رہ گئے پھر سمجھ لو خسارے میں ہی جا رہے ہیں، پھر ہمیں نہیں فائدہ کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر روزانہ جو پچھلا عمل تھا اس پہ قائم رہ کر اگلے نئے عمل کی ترغیب دیتے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ گزشتہ کل 3 نمازیں پڑھتا رہا، اسے چاہیے کہ اگلے میں اسے اپنے آپ کو 5 کا پابند کرے۔ اس دن 5 پڑھی ہیں تو اس نے اگلے دن کچھ نال نفل بھی ایڈ کرے، اگلے دن ایک ٹائم کے نفل ایڈ کیے تو پھر اس سے اگلے دن چاشت اور اشراق ایڈ کر لے، اوابین ایڈ کرے، اس میں تہجد بھی شامل کرے، آہستہ آہستہ اپنا کوٹا بڑھاتا جائے، نیکیوں کا سلسلہ بڑھاتا جائے۔ یہ کیسے ہوگا کہ پچھلے کا کچھ نہ کچھ حساب لگائے گا کہ میرا گزشتہ کل کیسے گزرا، میرا آج کیسے گزر رہا ہے، اور اس حساب کے اندر پھر دیکھے کہ میں نے رب کا کھایا کتنا ہے اور میں نے رب کا استعمال کتنا کیا ہے، اور رب ذوالجلال جل جلالہ کا کھا کر میں رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر کتنا ادا کر رہا ہوں۔ مستدرک کی طبرانی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری توجہ سے سننا اور پھر پتہ چلے گا کہ انسان کو اپنا حساب و کتاب کتنا ضروری ہے۔ سرکار فرماتے ان للہ تعالی عبدا عبد 500 سنۃ، گزشتہ امتوں میں، پچھلی امتوں میں اللہ کا ایک بندہ تھا جس نے رب کی 500 سال عبادت کی۔ کتنی؟ 500 سال۔ ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں، ہم تو اتنا جی بھی نہیں پاتے، 100 تک بھی کوئی ورلا جا کے پہنچتا ہے۔ 500 سال عبادت کی، ایسے ہی نہیں جیسے ہماری ہوتی ہے کہ 5 نمازوں پہ آ گئے، اس کی عبادت کا یہ سلسلہ تھا کہ پہاڑ کی ایک جگہ پر، پتھر پر اس نے مصلی بنایا ہوا تھا، 500 سال عبادت کرتا رہا، جہاں پہ سجدے میں جاتا اس کے گھٹنوں والی جگہ، ہاتھ والی جگہ، سر والی جگہ پر پتھر گھس گھس کے نشان بن گیا تھا۔ اتنی اس نے عبادت کی، پتھر پر نشان بن گیا روزانہ کے سجدے کا۔ پھر اس کی برادری نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس نے سارا وقت عبادت میں صرف کیا۔ ہاں اس بدن، بشری بدن، انسانی بدن کی کھانے کے لیے اللہ اسے روزانہ کا نیا رزق دیتا، اس کی مہربانی تھی کہ اس پتھر کی ایک کنارے پہ روزانہ انار کا پودا اگتا، اس پہ ہر روز ایک پھل انار کا لگتا، اسی کو توڑ کر کھا لیتا اور اس کا دن اسی سے گزر جاتا، اور کوئی اس کی مصروفیت نہیں تھی۔ سارا وقت اس نے 500 سال کا شروع سے آخر تک اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اب یہ بیان حضور کر رہے ہیں اور بات ہے حضور سے بھی پہلے کی، ماضی کی بات ہے، سرکار بیان کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت اس بندے کی موت کا وقت آیا
اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں ڈیمانڈ کی، عرضی پیش کی، مولا میری خواہش ہے کہ میں سجدے میں ہی مروں، یا اللہ مجھے موت سجدے میں آئے، میں سجدہ کر رہا ہوں تو مجھے موت آئے، یہ میری خواہش ہے۔ اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس نے یہ گزارش کی کہ مولا سجدے میں مر جاؤں، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے نہ کوئی دفنائے نہ کفنائے، میرا بدن کسی پتھر پر سجدے کی حالت میں پڑا رہے، نہ پرندہ نہ درندہ میرے بدن کو کوئی کھا بھی نہ سکے، سلامت بھی رہے۔ اور کل قیامت کے دن جس وقت لوگ مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میں قبر سے نہیں اسی پتھر سے کھڑا ہوں، تاکہ مجھے یہ خوش نصیبی ہو کہ میں اپنے مصلے سے اٹھ کر میدان حشر میں جا رہا ہوں۔ یا اللہ یہ میری دو آرزویں ہیں۔ موت کے وقت اس نے رب کے سامنے یہ آرزو کر دی۔ اب سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اس کو اسی مقام پر سجدے کی حالت میں موت دی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جبریل کہتے ہیں کہ جب ہم اس جزیرے سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ واقعی اب بھی اسی طرح ہے۔ یہ تو تھی خبر کس کی؟ پچھلے زمانے، ماضی کی۔ اب سنو، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل بھی اس کا بتایا کہ آنے والے زمانے میں اس کے ساتھ ہوگا کیا۔ ہم کہتے ہیں نا جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ماضی تھی وہ بھی بتایا، جو مستقبل تھا وہ بھی بتایا۔ یہاں تک تھا معاملہ ماضی کا کہ اس نے اتنی عبادت کی، اس کی موت ایسے ہوئی، فوت ایسے ہوا، یہ ماضی حضور نے بتائی۔ اب سنو مستقبل، اور میں کل قیامت کا دن جب ہوگا، اسی بندے کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس بندے کے بارے میں فرشتوں کو آرڈر کرے گا، ادخلوا عبدی برحمتی الجنہ، کہ میرے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت کے طفیل جنت میں لے کے جاؤ۔ تو جو ہے آپ کی، میرے اس بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت میں لے کے جاؤ۔ عبادت کتنی ہے اس کی؟ عبادت کے صدقے نہیں کہا، کیا کہا؟ میری رحمت کے طفیل مولا ایسے جنت میں، اس فرشتوں اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو اپنے عمل پہ مان تھا، رک گیا، وہ کہنے لگا بال پہ عملی، یا اللہ رحمت سے بچے تو کوئی گناہ گار ہی بچے نا، میں تو اپنے عمل سے جنت میں جا رہا ہوں، یا اللہ یوں کہے کہ اس کو اس کے عمل کے طفیل جنت میں لے کے جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا اس نے، بال پہ عملی، میرے عمل کے ساتھ۔ اللہ نے دوبارہ فرشتوں سے کہا فرشتوں اس کو میری رحمت کے صدقے جنت میں لے کے جاؤ۔ بندہ پھر رک کے کہتا ہے میرے عمل کے صدقے جنت میں لے کے جاؤ۔ اللہ نے تیسری بار پھر فرمایا، تیسری دفعہ اس نے پھر یہی کہا کہ نہیں میرے عمل کے صدقے سے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے کہا ٹھیک ہے، پھر قایسو بین عبدی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بندے آ پھر حساب کر لیتے ہیں، آ میرے بندے پھر حساب کر لیتے ہیں کہ تیرا عمل کتنا ہے اور میری جنت کتنی ہے، تو نے میرا کھایا کتنا اور اس کے بدلے میں تو نے کمایا کتنا، آ پھر حساب کر لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام جس مقام سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے کہ مولا بخشے تو اپنے فضل سے ہی بخشے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے بھی منہ کالے۔ اللہ نے فرمایا چل پھر عدالت والی ترکڑی لگا لیتے ہیں، تیرا عمل ہے کتنا حساب کر لیتے ہیں۔ حساب شروع ہو گیا بارگاہ رب العزت میں کہ اس بندے نے میرا کھایا کتنا، میری نعمتیں استعمال کتنی کی اور اس کے بدلے میں اس نے عبادت کتنی کی۔ سرکار فرماتے ہیں حساب شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے جس نعمت کا حساب شروع ہوا وہ یہ تھی آنکھیں۔ آنکھ والی نعمت کا رب نے حساب شروع کر دیا کہ میری نعمت استعمال کتنی کی اور اس کے بدلے میں تیری عبادت کتنی ہے۔ اب مولوی کی زبان نہیں، مولوی کی زبان سے غلطی ہو سکتی ہے، مفتی ملا کی زبان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار بتاتے ہیں کہ جب حساب شروع ہوا اللہ نے صرف آنکھ والی نعمت کا حساب سٹارٹ کیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ آنکھ والی نعمت کا شکر بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس کی عبادت ختم ہو گئی۔ صرف آنکھ والی نعمت کا شکرانہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس کی عبادت 500 سال کی ختم ہو گئی۔
اب اس نے صرف آنکھ استعمال کی تھی یا اور بھی کچھ استعمال کیا تھا؟ زبان بھی ہے، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، پیٹ میں 100 چیزیں ہیں، یہ خون کی گردش، یہ جگر، پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر تیری آنکھ والی نعمت کے بدلے میں تیری عبادت ہو گئی ادھوری، ان 2 بلبوں کا بل بھی تیرا پورا نہ ہوا، چلو فرشتوں پکڑو اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتوں پکڑو اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کا بل بھی پورا نہیں ہوا، اس نے تو صرف ان 2 بلبوں کا بھی، ان 2 لائٹوں کا بھی حساب پورا نہیں کیا۔ اب سرکار فرماتے رک جائے گا، اس کی آنکھ کھل جائے گی، رک کے کہے گا مولا بل برحمتک، مولا اپنی رحمت کے ساتھ ہی جنت عطا فرما دے، مولا مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ہی جنت عطا فرما دے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ بڑی شفقت کرنے والا ہے بندے پر۔ یہ تو حساب و کتاب فقط اس واسطے ہوا کہ میرے اس بندے کی آنکھ تو کھلے نا، کہ جس کو اپنے عمل پہ مان ہے، اپنی عبادت پہ ناز کر رہا ہے، اس کو پتہ تو چلے کہ میری عبادت کتنی ہے۔ جس وقت اس نے کہا نہیں مولا چھوڑ، پھر رحمت کے صدقے ہی جنت میں دے، اللہ تعالیٰ پھر اسے زبان سے یقین کرائے گا کہ میری رحمت سے ہی سب کچھ ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے بتا، جب ماں کے پیٹ میں پانی کی 2 بوندوں کی شکل میں تھا، میں نے پانی کی ان 2 بوندوں کو خون کا لوتھڑا بنایا، تیری کوئی عبادت تھی کہ میں نے اپنے کرم سے بنایا؟ تیری کوئی نیکی تھی جس کے صدقے سے بنایا، یا میں نے کرم سے کیا؟ کہتے مولا کرم ہی کیا۔ فرمایا پھر خون کے لوتھڑے کو میں نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، تیری عبادت تھی کہ میرا کرم تھا؟ اس وقت تو تھا ہی کچھ نہیں، پھر خون کو گوشت بنایا، کس سے؟ کہتے ہیں مولا تیرا فضل تھا۔ فرمایا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پہ گوشت کا لباس چڑھایا، وہ تیری عبادت کے بدلے میں تھا، یہ میرا فضل تھا، مولا تیرا فضل تھا۔ پھر تیرے بدن میں میں نے روح پھونکی، وہ روح جس کی قیمت کائنات کی کوئی شے نہیں ادا کر سکتی، تیری عبادت تھی کہ میرا فضل تھا، تیرا فضل تھا۔ فرمایا ماں کے پیٹ میں پھر باقی سارے 9 مہینے اس بند پنجرے میں میں نے تجھے غذا دی، تجھے زندہ رکھا، عبادت تھی تیری، تو کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، یا میرا فضل تھا؟ کہتے ہیں مولا تیرا فضل تھا۔ فرمایا پھر تو باہر آیا، ابھی میرے فرشتوں نے جو حساب کتاب والے قلم ہیں وہ چلانے شروع نہیں کیے، جب تک بچہ نابالغ رہتا ہے ماں کی چھاتی سے تیری غذا دودھ کی شکل میں تجھے پہنچائی، تیری عبادت تھی؟ نہیں مولا تیرا فضل تھا۔ فرمایا پھر اتنے عرصے تک 8-9 سال بالغ ہونے تک تو میرا رزق کھاتا رہا، تجھ پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں تھی، کوئی عبادت کوئی لازم نہیں تھا، کوئی فرشتے یہ تحریر نہیں کرتے تھے، تیری عبادت تھی کہ میرا فضل تھا، مولا تیرا فضل تھا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے میرے بندے تو میری اس ایک نعمت کا بدلہ بھی پورا نہیں کر سکتا، اگر عبادت کی طرف آؤ تو اب ہم پچھلے سال کا اپنے گزشتہ وقت کا حساب لگائیں کہ ہم نے اس کا کھایا کتنا، اس کے مقابلے میں ہماری عبادتیں کیا ہیں، کہاں 500 سال کی عبادتیں، اور کہاں ہم جیسے چھوٹے عمر کے لوگ، ہماری تو 5 بھی پوری نہیں ہوتی، سچی بات ہے، ہماری 5 بھی پوری نہیں ہوتی، اور جو ان میں سے کچھ پڑھتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں دھیان کہاں، خیال کہاں، اور ذات ہماری کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے۔ اپنے مالک کے سامنے دیکھو تو صحیح، اس مالک نے ہمیں دیا کیا کچھ ہے، اس کی ایک یہ نعمت آنکھ والی حقیقت بات ہے، ہم اس کا بدلہ بھی 500 سال کی عبادت سے بھی نہیں چکا سکتے۔ یہ چند بلب جل رہے ہیں آپ کی مسجد میں، اس کا میٹر کے ساتھ کنیکشن ہے، اس کا بل ادا کرتے ہو نا؟ اگر بل نہ ادا کرو تو کنیکشن کٹ جائے گا۔ اس بلب کی روشنی میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے، کبھی بند ہو جائے گی، دینے والوں کی مرضی، کبھی آف کر دیں کبھی بھیج دیں، کبھی سخت سے سخت ہمیں ضرورت ہوتی ہے پھر بھی وہ بند کر دیتے ہیں، ہمیں جنریٹر کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ جب سے پیدا ہوئے یہ لائٹیں جل رہی ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ ہوئی، کبھی اس کا بل مانگا اس نے، کبھی اس نے کہا کہ اس کا بل نہیں ادا کرو گے تو میں اس کا نور کھینچ لوں گا، فلاں نماز نہیں پڑھتا تو اس کا نور کھینچ لوں، فلاں نے یہ صدقہ نہیں کیا تو اس کا نور کھینچ لوں۔ نہیں، جیسے نیکوکار کو دیا ہے ایسے بدکار کو بھی عطا فرمایا۔ اس کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، یہ صرف ایک آنکھ میں
بیان کر رہا ہوں، وگرنہ پورا تن کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جس کا کوئی نعم البدل اس سے اچھا بدلہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی بھی دے چکی ہو۔ اگرچہ ٹیکنالوجی ہماری بڑھ بڑھ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچی، لیکن رب کے بنائے ہوئے ایک دانت جیسا دانت بھی نہیں بنا سکتی، اس طرح کا نہیں بنا سکتی۔ اگرچہ مصنوعی بناوٹی پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گیا، لیکن رب کی نعمت جیسی نہیں بنا سکی آج تک۔ اور وہ ایک بھی لگانے پہ کتنے لگ جاتے ہیں پیسے، دانت بھی ذرا سا، اور رب کا شکر نہیں ہم کر سکتے کیا کہ جس نے ہمیں پورے 32 مفت میں عطا ہو۔ اے بولنے والے روبوٹ اور بولنے والی چیزیں، یہ ساری کی ساری سائنسی ترقی میں، لیکن کبھی گوشت کے ٹکڑے کو بولتے دیکھا تم نے؟ یہ رب کی قدرت ہے، یہ زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، بول رہا ہے، لیکن کب سے بول رہا ہے؟ یہ بیٹری چارج ہے، اس کو چارج کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ جب سے ہم آئے اس جہان میں موت تک یہ سلسلہ برقرار ہے، لیکن اس نے ہمیں سے کچھ بھی نہیں مانگا، صرف یہ کہا میرے بندے سارا جہان تیرے لیے، تو میرے لیے، تیری ذات کو میں نے اپنے لیے بنایا۔ لیکن ہم دنیا کے دندوں میں مصروف ہو کر سال بھی بدلا تو ہم نے سال کی تبدیلی پر بھی یہ سوچا، اپنی عیاشیاں بنا لی، مٹھائیاں بانٹ لی، بازار میں آتش بازی کر لی، پتہ نہیں کس انداز میں۔ ذرا وقت کے گزرنے پر نگاہ تو کرتا کہ میرا وقت کیسے گزرا۔ بزرگ فرماتے ہیں ہر چیز کی قضا ہو سکتی ہے، گزرے ہوئے وقت کی قضا نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوئے اسکول میں پڑھتے تھے نا کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں، جو پل ایک سیکنڈ گزر گیا اس کی بھی قضا نہیں ہو سکتی۔ کوئی کروڑوں خرچ کر لے، بے شک اربوں خربوں پتی ہو، یہ جو ایک سیکنڈ بھی گزر چکا ہے اس کی بھی کوئی قضا نہیں کر سکتا، بدلہ نہیں پورا کر سکتا۔ میرے شیخ کامل حضور پیر سیال لجپال علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے ہر عمل کی قضا ہے، لیکن جو سیکنڈ بھی غفلت میں گزر گیا اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ نہ اس نے پرت کے آنا ہے اور نہ اس کو ہم استعمال دوبارہ کر سکتے ہیں۔ کتنی قیمتی چیز ہے وقت، وہ وقت کا پورا سال گزرا، ہم نے بجائے اپنا حساب کرنے کے ہم نے اور دندے شروع کیے۔ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے کل کی دیکھو کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تم نے کیا بھیجا، تمہاری آخرت میں کیا بن رہا ہے تمہارے لیے، اس کا کچھ سوچو، اس کے لیے کچھ بناؤ، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کرو۔ ہم نے اس جہان میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ کوئی کہہ سکتا ہے ہم نے ہمیشہ رہنا؟ فرقے اگرچہ ہمارے مذاہب میں ڈھیر سارے ہیں، کسی فرقے کا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں نے ہمیشہ رہنا؟ آج کل تو ملحد بھی پیدا ہو گیا جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، بالکل ہی ملحد، الحاد پھیل گیا۔ ملحد بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں نے اس جگہ پہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے یہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہ تو عارضی جگہ ہے۔ ذرا سوچا کبھی عارضی جگہ پہ کوئی اتنے زیادہ دل لگا کے بیٹھتا ہے جیسے ہم دل لگا کے بیٹھ گئے؟ دبئی میں ہو، امریکہ میں ہو، UK کسی مقام پہ بھی ہو، کوئی شخص کاروبار کے لیے گیا ہو، وہاں پہ پتہ نہیں چٹائیوں پہ سو جاتا ہو، یہاں پہ بنگلوں کا مالک ہو، اسے کہیں وہاں پہ کوٹھی بنا لو، اپنے کرائے کے مکان میں جو ہے ٹیلیں لگوا لو، کہتے کوئی نہیں عارضی طور پہ رہنا ہے، تھوڑا سا وقت ہے گزارا کر لیتے ہیں، میرا کون سا یہ گھر ہے، گھر تو میرا پاکستان میں ہے، پاکستان والا گھر بھی تیرا گھر نہیں، گھر تو تیرا اصل قبر ہے۔ اس کی تیاری کتنی سی کی ہے، اس کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا ہے۔ یہاں رب نے بھیجا تھا اس مکان کی تیاری کے لیے، اپنا پلاٹ بناؤ، وہاں پہ جگہ خریدو او آخرت میں، اور وہاں پہ اپنے نام جگہ لگواؤ، لیکن ہم نے یہاں پہ آ کے وقت سارے کا سارا دنیا میں صرف کر دیا۔ اسلام میں وقت کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، کوئی تمہارا کتنا بھی جگری یار ہو، تمہارا اپنا وقت تمہیں نہیں دے سکتا۔ پاس بیٹھ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا وقت تمہیں دے رہا ہے، اس کا وقت تم یوز نہیں کر سکتے، اس کے وقت کو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹے کی جوانی ہے، وہ اپنی جوانی اپنے باپ کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کتنا زیادہ ہی پیار کیوں نہ ہو نہیں دے سکتا۔ روح حلق تک پہنچ جائے، باپ کی زندگی اگی باقی ہو اور بیٹے کی گزر کے جا رہی ہو، بیٹا باپ اپنی زندگی اپنے بیٹے کو دے سکے گا؟
کہے گا کہ چلو 1 سال میں بھی جی لیتا ہوں، 1 سال میرا بیٹا بھی جی لے، اس جگہ سے اس کی روح واپس چلی جائے، اب جو ہے یہ اس کی موت نہ آئے، کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ نے بڑے چیلنج سے قرآن میں کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، فرمایا جب جان نکل کے یہاں تک پہنچتی ہے تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کہاں تک پہنچ گئی، وانتم حینئذ تنظرون، اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تمہارے سے میں اس کے نزدیک ہوں، اتنا تم قریب نہیں جتنا میں اس کے قریب ہوں، لیکن فرماتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتا۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے یہی نظریے ہیں کہ یہاں پہ کیے کا حساب کتاب کوئی نہیں، تو پھر ٹل لگاؤ، یہاں پہ پہنچی ہوئی روح کو واپس کراؤ، کوئی کر لے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ اربوں خربوں روپے کے مالک نہیں کر سکیں گے یہ سب کچھ، اگر کرے گی تو رب کی ذات ہی سب کچھ کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میرے بندے میری قدرتوں کے سامنے تیرے اختیار یہ سب کچھ ہیں، لہٰذا تیرا حق بنتا ہے کہ ہر وقت اپنے مالک کو راضی رکھ، اپنے مالک کے دربار میں جھک، جس کو ایک پل کی بھی خبر نہیں کہ میں اگلے پل میں زندہ ہوں گا کہ نہیں، تو اس نے کئی سال لمبی امیدیں باندھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ حدیث میں اور بزرگوں کی فکر کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کی بربادی لمبی امیدوں سے پیدا ہوتی ہے، میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، اتنی لمبی امیدیں وہ لگا کے بیٹھا ہے جس کو اپنے سیکنڈ کی بھی خبر نہیں ہے۔ وقت تو گزر جائے گا، اس کے بعد اسے کیا پتا کہ میرا آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اے بندو اپنا حساب خود کیا کرو، اپنا حساب خود کیا کرو، اس سے پہلے کہ کوئی حساب لینے والا تم سے حساب لے۔ حساب لینے والے کے حساب لینے سے پہلے اپنا حساب خود کیا کرو کہ ہم نے کیا کچھ کمایا، کیا کچھ کھایا، اس کا یہ حساب خود کیا کرو۔ حضرت عمر خود پھر عمل بھی کرتے تھے، میں نے پڑھا ہے کتاب میں، آپ حیران ہو جاؤ گے ہم نے گھروں میں نوکر کس کس کام کے لیے رکھے ہیں، اور حضرت عمر نے نوکر پتہ کس کام کے لیے رکھا تھا؟ ایک بندہ رکھا تھا باقاعدہ جس کو ماہانہ تنخواہ دیتے تھے، اس بندے کا کام کیا تھا؟ حضرت عمر نے اس کے ذمہ لگایا تھا روزانہ میرا دروازہ کھول کے کہا کر اے عمر تو نے مرنا بھی ہے، بس اتنی سی بات، عمر تو نے مرنا بھی ہے، یہ روزانہ مجھے کہہ گیا کر، اور اس بات پر اسے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی کہ مجھے موت کی یاد دلا گیا کر، باقاعدہ تنخواہ پر ایک ملازم رکھا ہوا تھا۔ ایک دن آیا دروازہ کھول کے کہا عمر تو نے مرنا ہے، تو عمر نے کہا ٹھیک ہو گیا، آج کے بعد تیری چھٹی، ملازمت سے معزول کر دیا، چھٹی کرا دی۔ پریشان ہوا کہ مجھے غلطی کیا ہو گئی، مجھے ملازمت سے دستبردار کر دیا گیا۔ اب اس نے جا کے پوچھا حضور کیا وجہ بنی، غور کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وجہ یہ بنی کہ آج مجھے اپنے سر میں ایک سفید بال نظر آ گیا، سفید بال نظر آ گیا، اب تجھے یاد دلانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہی یاد دلاتا رہے گا عمر تو نے مرنا ہے۔ ہمارا سارے سفید ہو گیا، ہمیں پھر بھی کوئی دھیان۔ رب ذوالجلال جل شانہ یہ جو انسان کے حالات میں تبدیلی رکھتا ہے، اس کے اندر بھی ڈھیر ساری حکمتیں ہیں، دن بدلتے ہیں، گھڑیاں بدلتی ہیں، یوں ہی سال بھی بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبق دیتا ہے کہ میرے بندے یہ دیکھ تیرے حالات کیسے سے کیسے ہو کے جا رہے ہیں، اپنا حساب کبھی تو کر ہی لیا کر۔ اور پھر یہ بھی مزے کی بات ہے، یہ حساب کرنا ہے اپنے عمل کا، میں نے آج کا دن کیسے گزارا، اللہ کی کیا کیا نافرمانی ہو گئی مجھ سے، کیا کیا فرما برداری کی، یہ جو حساب کرنا ہے اس کے بارے میں ہے کہ ایک گھڑی بیٹھ کر اپنا یہ حساب کرنا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں ہم گنوا رہے ہیں اپنا ٹائم؟ یہ حساب اگر انسان کرنا شروع کر دے، روزانہ کردار کے اندر چینجنگ نظر نہ آئے تو پھر مجھے کہنا، ہر شام کو لیٹتے ہوئے حساب کرو، ڈائری بناؤ، حساب کرو، اور پھر دیکھنا کہ اگلا دن میں چینجنگ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اپنا حساب خود کرو، اور آگے کیا فرمایا وزنوا قبل ان توزنوا، فرمایا اپنا ویٹ بھی کرو روزانہ قبل اس کے کہ تمہیں رب تولے، رب کے تولنے سے پہلے خود بھی تول جاؤ کہ میں ہوں کتنا، میری حیثیت کیا ہے،
میری کوالٹی کیا ہے، وزن کرو، یا پھر اپنے عمل کا وزن کرو۔ کا رب کے ہاں وزن کرنے سے پہلے اپنے اعمال کا فرمایا خود وزن کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں۔ اور فرمایا وَتَعْهَبُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَئِذٍ، اور فرمایا رب کے حضور پیشی کی تیاری کر لو۔ اللہ کے حضور تم نے پیش ہونا ہے، اس پیشی کی تیاری کر لو۔ ہماری صبح تاریخ ہو نا، ہم نے جج صاحب کے پاس جانا ہو تو پتہ نہیں کتنے دن پہلے کی ہماری تیاری ہوتی ہے۔ بچے کا انٹرویو ہو اور اس نے نوکری کے لیے جا کے انٹرویو دینا ہو تو پتہ نہیں کتنے دن کی تیاری کرتا ہے۔ دنیا کے حکمران اپنی جگہ پہ، رب جتنا بڑا شہنشاہ ہے کوئی، اس شہنشاہ کے دربار میں حاضری، فرمایا اس حاضری کے لیے تیاری کر لو، ابھی سے کر لو۔ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور کہو کہ میں نے تو تیاری ہی نہیں کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھ لو، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو بچے سوئے رہتے ہیں، چھٹی نہ ہو تو جلدی اٹھ کے تیاری کرتے ہیں کہ میں نے اسکول جانا ہے۔ جس نے جانا ہے اس کو تیاری کرنے کا فکر ہے کہ میں نے تیاری کرنی ہے۔ جو ایڈمٹ بھی نہیں ہوا اسے کیا کہ میں نے تیاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اب یہاں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رب کے پاس نہیں جانا؟ جانا سبھی نے ہے، تیاری تو کرو۔ اور ٹائم بھی اس نے کو نہیں بتایا ہوا کہ میں بال سارے سفید ہو گئے تو پھر بلاؤں گا، نہیں۔ کسی کو جوانی میں بلا لیتا ہے، کسی کو بچپنے میں بلا لیتا ہے، کسی کو بڑھاپے میں بلا لیتا ہے۔ پھر تیاری ہماری ہے، تیاری نہیں تو پھر ہماری اس دنیا کی زندگی کا کیا فائدہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس پیشی کے لیے تیاری کر لو، اور فرمایا کہ اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن کوئی بھی چھپنے والی چیز چھپ نہیں سکے گی رب کے دربار۔ دنیا کے کتنے بڑے بھی کیس ہوں، کئیوں کو مان ہوتا ہے اپنے پیسے پر کہ میں روپیے سے اپنا کام کرا لوں گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس دربار میں رشوت چلے گی؟ بولیے، دھوکہ چل سکے گا؟ ہم کوئی چیز چھپا لیں ایسا ہو سکے گا؟ قطعاً نہیں ہو سکے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث سنو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں صحابہ کے پاس تشریف لائے اور مسکرائے، ہنس پڑے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ پوچھتے نہیں ہو میں کیوں مسکرایا؟ حقا بتائیے کیوں مسکرائے؟ فرمایا من مخاطبۃ العبد ربہ یوم القیامہ، فرمایا میں اس وجہ سے مسکرایا کہ میں نے یہاں بیٹھے قیامت کے دن بندے کی اپنے رب کے دربار میں کی ہوئی عرضی سن لی۔ قیامت کے دن کی عرضی بندے کی میں نے آج سنی، اس کی عرضی بڑی عجیب تھی۔ فرمایا وہ عجیب گزارش اور درخواست سن کے میں مسکرا پڑا۔ غور ہے نا آپ کا، توجہ ہے نا؟ اب سننا اس کی عرضی جس پہ حضور مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا بنی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندہ مالک کے دربار میں عرض کرے گا مولا میری ایک بات آج قبول نہیں فرماتا، میری ایک عرضی نہیں مان لیتا۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا عرضی ہے تیری؟ یہ بندہ کہے گا مولا آج میرے خلاف کسی اور کی گواہی نہ قبول کرنا، جو میں کہوں وہی قبول کرنا۔ اللہ کے دربار میں یہ ڈیمانڈ رکھ رہا۔ اچھا یہ بتاؤ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کتنی بڑی بات تھی، ہے کہ نہیں؟ کہ کیس چل رہا ہو، ایک مجرم عدالت میں جج کے سامنے یہ کہے کہ میرے بارے میں کسی کی نہیں سننی، صرف میری ہی سننی ہے، اور جو میں کہوں اس پہ میرا فیصلہ ہو جائے، کوئی جج مانے گا؟ یہ بولیے، نہیں نہ مانے گا۔ کہے گا تیری کہوں، میں نے تو گواہوں سے پوچھنا ہے، پتہ نہیں مجرم بھلا کہے گا میں مجرم ہوں؟ نہیں کہے گا۔ کوئی عدالت یہ آپشن قبول نہیں کرے گی۔ وہ دنیا کے دھندوں میں پھنسا رب کو بھی یہ کہہ بیٹھا کہ یا اللہ آج میرے بارے میں جو میری گواہی ہو وہی سننا، کسی کی نہ سننا، اور میری گواہی پر ہی فیصلہ کر دینا۔ سرکار فرماتے ہیں مسکرا پڑے کہ کتنا بھولا بندہ ہے اور کتنی بھولی بات رب کے دربار میں کہہ بیٹھا۔ عجیب ڈیمانڈ کر دی اللہ سے کہ میری ہی عرضی سننا۔ سرکار فرماتے ہیں رب نے کہا چل ٹھیک ہے، آج جو تو کہے گا وہی سن کے فیصلہ کیا جائے، آج تیری مان لیتے ہیں۔ اور بروز قیامت کی ساری ویڈیو حضور کے سامنے چل رہی ہے، سارا منظر جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سرکار کو پل پل کی خبر ہے، سرکار بتا رہے ہیں قیامت کے دن
जिस वक्त ये बंदा ये कहेगा अल्लाह कबूल कर लेगा, ठीक है बंदे आ जा फिर मैदान हिसाब में, जो तू कहेगा वो ही मान लेते हैं। फिर वो मंजर शुरू हो जाएगा, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है आज हमें जुबान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, जुबानों पे मोहर लग जाएगी। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हम हाथों को पूछेंगे, हाथ खुद बोल के बताएंगे। पाँव से पूछेंगे, पाँव खुद बोल के बताएंगे। आंखों से पूछेंगे, आंखें खुद बोल के बताएंगी। जिस्म के एक एक हिस्से से पूछेंगे, वो एक एक हिस्सा खुद बोल के बताएगा। बोलेगा कि नहीं? आप भी बोलो, बोलेगा कि नहीं? कौन बुलाएगा? जो इस गोश्त के लोथड़े को बुला सकता है वो इस गोश्त को भी बुला सकता है कि नहीं? बोलने की ताकत दे सकता है। वह पाँव काले गोश्त को भी बोलने की ताकत दे सकता है। हुजूर फरमाते हैं बड़ा भोला बंदा, सरकार मुस्करा पड़े कि कितना भोला था, कैसी डिमांड कर दी कि जो मैं बोलूं वही फैसला हो। अल्लाह ने वहां पे खड़ा किया, अब उसका हाथ भी बोल रहा है, उसका पाँव भी बोल रहा है, उसके जिस्म का एक एक हिस्सा उसके खिलाफ गवाहियां दे रहा है कि या अल्लाह इसने ये जुर्म भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। एक एक जिस्म का हिस्सा गवाही दे रहा है। सरकार फरमाते हैं जिस वक्त सारा जिस्म गवाही देगा तो ये बंदा अपने जिस्म की तरफ तवज्जो करके कहेगा दुनिया में मैंने सारे दुख झीले तो तुम्हारी खातिर। यही होता है, मेरा हाथ सुकून में आए, मेरे सर में सुकून हो, मेरे बदन में सुकून हो, सारा कारोबार मामलात इसके लिए करता है। वो कहता है दुनिया में सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए झीला, आज तुम भी बेवफा निकले, मेरे खिलाफ गवाह बन गए, क्यों बोले मेरे खिलाफ? आगे से पता क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। हम कैसे ना बोलते, हमें वो बुला रहा था जो हर चीज को बुला सकता, हमें तो वो बुला रहा था, हम कैसे ना बोलते। हाथ तेरे हैं, मर्जी तेरी, बोलिए मर्जी तेरी नहीं चलेगी। पांव तेरे हैं, मर्जी तेरी, जिस्म का एक एक टुकड़ा तेरे जिस्म का हिस्सा जरूर है, तेरे पार्ट बॉडी तेरे हैं, सारे हिस्से तेरे हैं, लेकिन मर्जी तेरी। और बोलिए ये फिक्र भी उठ गई ना जो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जिस्म तेरा है, मर्जी उसकी चलेगी। तेरे जिस्म पे तेरी मर्जी एक बाल पे नहीं चल सकती। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूं, ये किसकी भूल है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? जिसका बाल सफेद होने लगे टेल लगा ले, सफेद ना हो, नहीं होगा, हो जाएगा। जिस्म तेरा है, मर्जी उसकी चलेगी। उसने भी ये समझा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी से चलेगा, तो रब से कहा जो मैं कहूं वो गवाही ले लेना। रब ने कहा ठीक है, फिर बंदे तेरा जिस्म जो बोलेगा वही गवाही चलेगी। लेकिन रब के दरबार में उसका जिस्म उसके खिलाफ बोलने लग गया। तो सरकार मुस्करा पड़े कि कितना भोला था, रब के दरबार में डिमांड कैसी कर गया कि या अल्लाह मेरे जिस्म पर मेरा ही फैसला हो। करम मांग लेता तो और बात थी, रहमत मांग लेता तो और बात थी, फजल बख्शिश की दुआ कर लेता तो और बात थी, लेकिन कहने ये लगा कि मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी चले। तो अल्लाह ताला ने चलाई, उसकी न चली, रब की चली। तो बहरहाल ये जिस्म के किसी हिस्से पे भरोसा न करना कि ये हमारे हक में फैसला करेगा। हिसाब किताब करो, अपना मुहासबा कीजिए साल के नए आने पर। नया साल में तजदीद अहद यही है कि जो बीत गई सो बीत गई, हमने अगला वक्त गफलत में नहीं गुजारना। और देख लो कि ये नीयत भी बहुत कीमती होती है। हम मस्जिद में बैठे, मैं हाथ उठवा के कसमें शस्में तो नहीं लूंगा, जिसके मन में आए वो खुद ही कर ले, जिसका इरादा बने वो खुद ही कर ले, कसमें उठवाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने दिल में ही कर ले कि मैं जो गुजरी वो अलग, लेकिन आइंदा उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा, आइंदा उसकी ताबेदारी करूंगा। इरादा हमारा, तौफीक उसकी, हमने इरादा ही करना है, तौफीक उस मालिक ने देनी है। और फिर देखना कि जिंदगी के अंदर निखार कैसे आता है, फिर देखना चेंजिंग कैसे आती है। साल तो बदलते ही रहते हैं, मजा है अपना हाल बदलो, अपना किरदार बदलो, अपना अंदाज बदलो, साल तो बदल ही जाएंगे। ये इंसान सोच ले कि मैं अपने अमल के अंदर जो कुछ है उसमें चेंजिंग लाऊंगा, और जो गुजरी वो सो गुजरी, लेकिन आइंदा आने वाला वक्त मैं अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फर्माबरदारी में गुजारूंगा। ये इरादा कर ले अपने दिल के अंदर, अपने दिल में ये सोच ही ले। बहुत बड़े फायदे की बात होती है भाइयों, फकत इरादा,
پتہ نہیں زندگی کا کیا پتہ، اے ارادہ کیجئے، ہو سکتا ہے اسی لمحے ہماری روح نکل جائے تو بیڑے پار۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا 2 بھائی تھے اور ان کا باپ مرا، ابا مالدار تھا، اس کی بڑی وراثت تھی، بڑی جائیداد تھی، بڑی پراپرٹی تھی، اب دونوں بھائیوں میں تقسیم ہونی تھی۔ ایک بھائی نے دوسرے سے کیا کہا، یار ساری جائیداد تو لے، اپنے مکان کا جو چبارہ ہے نا، بالا خانہ، اوپر والی منزل پہ کمرہ ہے، صرف وہ کمرہ مجھے دے دو، باقی ساری تو ہی لے لے۔ اب یہ درویش تھا، دوسرا تھا دنیا دار، وہ بڑا خوش کہ ایک چبارہ دے کر، ایک کمرہ دے کر ساری جائیداد ملے تو اس میں گھاٹا ہی کیا، ساری کی ساری اس نے لے لی، وہ چبارہ اپنے اس بھائی کو دے دیا۔ اب توجہ کرنا، یہ نچلے والا بھائی، نچلے پورشن والا، ساری زندگی دنیا داری میں لگا رہا، اور مال کمایا، مال کھایا، ساری زندگی دنیا داری میں لگا رہا۔ اوپر والے نے سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اب شیخ صاحب فرماتے ہیں اوپر والے کے دل میں یہ خیال آیا، یار وہ بھی تو تیرا بھرا ہی ہے، اور نچلا ساری زندگی اس نے عبادت میں دنیا داری میں گزاری، تو نے ساری عبادت میں گزاری، عبادت کی چس کا مزہ ٹیسٹ تو نے لیا، تجھے پتہ ہی نہیں دنیا کا کیا ٹیسٹ ہے، چل تھوڑا سا وقت دنیا داری بھی کر لیں، عبادت چھوڑ، تھوڑا وقت دنیا میں چلے جائیں، چھوڑ کے عبادت، اور یہ خیال کر کے کہ تھوڑا ٹائم دنیا داری کو دے دیا جائے، نیچے کی طرف آنے لگا بالا خانے سے، توجہ ہے آپ کی، اوپر سے نیچے آنے لگا، اور رب نے نچلے کا ذہن بدلا، جس نے ساری زندگی کیا کیا، دنیا داری، مال کمایا کھایا، اس کے دل میں آیا یار ساری زندگی تو نے دنیا داری کی، تو نے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، وہ بھی تو تیرا بھائی ہے جو ساری زندگی عبادت میں گزار رہا ہے، چل بھلا تو بھی سجدہ کر، دیکھ تو صحیح، پتہ نہیں سجدے میں مزہ کیا آتا۔ عبادت کی نیت اور دنیا چھوڑ کر یہ اوپر کو جانے لگا، اوپر والے کے پاس، اور اوپر والا مصلی عبادت چھوڑ کر نیچے کو آنے لگا۔ فرماتے ہیں سیڑھیوں پہ دونوں کی ہوئی ٹکر، وہ بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا، اور فرماتے ہیں جو اوپر والا تھا وہ جہنم میں گیا، نچلے کو رب نے جنت عطا فرما دی۔ نچلے کو رب نے جنت کیوں دی؟ دنیا چھوڑ کے اس کی طرف جا رہا تھا، اور اوپر مالا مار کیوں کھا گیا؟ دین چھوڑ کر دنیا کی طرف جا رہا تھا۔ ارادہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں نا، اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ارادہ کر لیں، بات کی رنگینیاں پتہ نہیں بندے بدلتے جاتے ہیں، جہاں پہ کیا انداز ہوتا ہے، باہر میں پتہ نہیں کیا انداز ہوتا ہے، اگر اپنے دل کے اندر یاد کر لیں، اور اگر بالفرض وقت بعد میں نہ بھی مل سکا تو یہ ارادہ بھی بندے کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، کہ بندہ کم از کم اتنا سوچ لے کہ یہ نیا سال، میں اس پہ ساری گفتگو کر رہا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں آج ہمارا سال تو اسلامی سال ہے، اسلامی مہینے سے شروع ہوتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہمارا ہی سال ہے نا، ہم تنخواہیں اسی مہینے کے حساب سے لیتے دیتے ہیں، ہمارے سارے معاملات انہی مہینوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ سال بدلا تو ہر کسی نے جب کہا کہ ہمارا سال نیا، سال نیا، سال نیا، تو ہم نے اس واسطے نئے سال پر یہ گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کی، تاکہ ہم اپنے عمل کے ذریعے اس سال کو واقعی نیا بنائیں، اور پھر جب یہ سوچ میں تبدیلی آ جائے گی، عمل میں تبدیلی آ جائے گی، پھر دیکھنا کہ گھر کا ماحول بھی بدل جائے گا، معاشرے کا بھی بدل جائے گا۔ ہم نے پہلا ہاتھ ڈالا ہوتا ہے ملکی نظام پر، ملکی نظام درست کرنا ہے، ملک کا نظام کیا درست کریں گے؟ یہ چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک یہ وجود تیرا اپنا ملک ہے، اس پہ تو کسی کی مرضی نہیں نہ چلتی، اللہ کی یہ چلتی ہے، یہ سارا وجود اللہ کے تابع کرنا، پھر دیکھنا کہ آہستہ آہستہ پھر تیرے وجود سے دوسرے کا وجود نکلے گا، اس سے تیسرے کا، اس سے چوتھے کا، اس سے پانچویں کا، پھر ملک کا بھی بدل جائے گا نظام، اور نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا۔ لیکن اس وجود پر پہلے اپنے نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی کوشش کیجئے، اور کوئی بندہ بے خبر نہیں ہے کہ میرے وجود سے میرا محبوب کا نظام کیا مانگتا ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم یہ 5 ٹائم کے سجدے تو رب کہتا ہی ہے نا کیجئے، اپنے دربار میں جھکنے کا تو کہتا ہی ہے نا کہ یہ کیجئے، اپنے معاشرتی معاملات میں میری آنکھ، پاؤں، میری زبان، میرا ہاتھ، میرا کردار کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے، خوشی نہیں دے سکتے تو تکلیف کا سبب تو نہ بنیے۔ بہرحال یہ سال کے افتتاح پر
چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے طفیل مجھ ناچیز